بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان عورتوں کے فقہی مسائل، میاں بیوی کے حقوق۔ انسانی زندگی میں سب سے اہم اور قیمتی زندگی ازدواجی زندگی ہے۔ یہ وہ زندگی ہے کہ اگر مستحکم اور پائیدار ہے تو دونوں زن و شوہر اطمینان و سکون اور فراغ و انبساط کی زندگی گزاریں گے، مگر سوال یہ ہے کہ دونوں کی زندگی میں یہ استحکام اور پائیداری کب آئے گی؟ تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ جب دونوں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھیں گے۔ شریعت مطہرہ نے دونوں کے ایک دوسرے پر جو حقوق متعین کیے ہیں انہیں حقوق کے دائرے میں رہ کر کشتی حیات کو جاری و ساری رکھیں گے۔ آئیے دیکھیں کہ اسلام نے دونوں کے کیا حقوق متعین کیے ہیں۔ شوہر پر بیوی کے حقوق۔ شوہر پر بیوی کے بہت سے حقوق ہیں جن کی ادائیگی اس پر لازم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 228، ترجمہ: اور دستور کے مطابق عورتوں کے حقوق ہیں جس طرح ان پر حقوق ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، سورۃ الطلاق آیت نمبر 6، ترجمہ: اور ان کو اسی جگہ رکھو جہاں تم خود رہتے ہو جس قدر تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو مت ستاؤ۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سورۃ الطلاق آیت نمبر 7، ترجمہ: خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جن کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا اسے مکلف نہیں کرتا۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد خوشحالی پیدا کر دے۔ مذکورہ بالا آیات کریمہ پوری صراحت کے ساتھ اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ بیوی کا نان، نفقہ، مسکن، لباس وغیرہ سب شوہر کے ذمہ ہیں۔ ہاں، البتہ شوہر کی امیری و غریبی کی رعایت ضروری ہے۔ جس قدر اس کی مالی و اقتصادی حالت اجازت دے گی اسی کے مطابق وہ خرچ کرے گا۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ مرد پر عورت کی کیا حقوق ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو کھانا کھائے تو اسے بھی کھلائے، لباس پہنے تو اسے بھی پہنائے، اور اس کے چہرے پر نہ مارا جائے، اور نہ ہی اسے بد دعا دی جائے، اور نہ ہی اسے اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں چھوڑا جائے۔ اس کا سن کے حق مکمل طرح ادا کیا جائے۔ اگر کئی بیویاں ہیں تو ان کے درمیان عدل سے کام لیا جائے۔ اسی طرح نئی بیوی اگر کنواری ہے تو اس کے پاس 7 دن رہے، اور اگر بیوہ ہے تو 3 دن پھر سب میں برابر برابر تقسیم کرے۔ نیز اگر بیوی کا کوئی رشتہ دار بیمار ہے تو اسے بیمار پرسی کی اجازت دی جائے۔ شوہر کے حقوق بیوی پر۔ نمبر 1، نیک کام میں بیوی شوہر کی بات مانے۔ البتہ اگر شوہر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو ایسی صورت میں اس کی بات نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں شوہر کی اطاعت نہیں ہے، کیونکہ صحیح روایت ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر شوہر اسے ہم بستری کے لیے بلائے تو فوراً اس کے پاس جائے، ورنہ وہ زبردست عتاب کی مستحق ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے اور شوہر ناراض ہو کر رات گزارے تو فرشتے صبح تک ایسی عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ متفق علیہ۔
نمبر 3، اگر شوہر موجود ہے تو بغیر اس کی اجازت کے نفلی روزے بھی نہ رکھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں بغیر اس کی اجازت کے نفلی روزہ نہ رکھے، البتہ رمضان کے روزے رکھے گی کیونکہ یہ فرض ہے۔ نمبر 4، شوہر کے مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر نے اس کے پاس جو مال بطور امانت رکھا ہے اس کی وہ پوری حفاظت کرے، اس میں کسی قسم کی خیانت نہ ہونے دے۔ البتہ اگر وہ صدقہ کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے، اس میں شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ بیجا تصرف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کے مال میں سے اتنا صدقہ کرے جو شوہر کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو تو عورت کو اس کا ثواب ملے گا اور شوہر کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا کیونکہ یہ مال اسی نے کمایا ہے۔ نمبر 5، شوہر کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دے، کیونکہ شوہر سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ شوہر جس بات کو ناپسند کرتا ہے وہ بھی ناپسند کرے اور جس بات کو پسند کرتا ہے اسے وہ بھی پسند کرے۔ نمبر 6، گھر کی ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دے تاکہ کسی کو شکوے کا موقع نہ ملے۔ جمع کے آداب۔ جمع کے بہت سے آداب ہیں، یہاں مختصراً عرض ہے۔ نمبر 1، بیوی سے اس انداز سے کھیل کود کرے کہ وہ جمع پر آمادہ ہو جائے۔ نمبر 2، جمع کے وقت یہ دعا پڑھے، اللہم جنبنی الشیطان وجنبنی الشیطان ما رزقتنا۔ ترجمہ، اے اللہ تو ہم کو شیطان سے دور رکھ اور جو کچھ تو نے ہمیں عطا کیا ہے اس کو بھی شیطان سے دور رکھ۔ نمبر 3، حیض و نفاس کے دنوں میں مجامعت حرام ہے، البتہ قبل کے علاوہ دوسری جگہ کھیل کود سکتا ہے۔ نمبر 4، دبر میں جمع کرنا حرام ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 5، عورت کی خواہش پوری کرنے سے پہلے الگ نہ ہو، اس سے عورت کو تکلیف ہوگی۔ نمبر 6، حمل سے بچنے کے لیے عزل نہ کرے، ہاں شدید ضرورت کے وقت عورت کی اجازت سے ایسا کر سکتا ہے۔ نمبر 8، حیض و نفاس کی حالت میں عورت کے ساتھ سونا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔